حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اللہ رب العزت کے سورہ نساء میں اس ارشاد کی تفسیر میں کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، فرماتے ہیں کہ اگر تم بیمار ہو یا جب کسی کو اللہ کی راہ میں زخم لگ جائے یا کوئی ایسے پھوڑے وغیرہ نکل آئیں اور اس دوران وہ شخص جنبی ہو جائے، یعنی اس پر غسل فرض ہو جائے، اور وہ اس بات سے ڈرے کہ اگر غسل کرے گا تو بیماری کی وجہ سے یا جسم کے زخم کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جائے گی، تو اسے چاہیے کہ وہ تیمم کر لے۔ اس اثر کو مختلف محدثین کرام نے کتب حدیث میں ذکر کیا ہے اور اسے امام ابن خزیمہ نے اور امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے تیمم کی صورت میں آسانی رکھی ہے، اور پانی میسر نہ ہونے کی وجہ سے یا پانی تو میسر ہے لیکن اس کے استعمال میں بیماری حتیٰ کہ بسا اوقات تکلیف میں اضافے یا جان کا ہی خطرہ ہو تو پھر پانی کے استعمال کے بجائے تیمم کر لینے کی رخصت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ جو آیہ مبارکہ کی تفسیر ہے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، اور معلوم ہے کہ وہ کبار صحابہ جو مفسر تھے ان میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا سب سے زیادہ اونچا مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ دعا دی تھی کہ اللہ اس کو قرآن کا فہم اور علم عطا فرما۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت کا جو حصہ ہے کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ، اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر کوئی بندہ اتنا مریض ہے کہ اس کو پانی استعمال کرنے سے بیماری کے بڑھ جانے یا جان کے خطرہ ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ تیمم کر لے۔ یہ تیمم غسل کی جگہ قائم مقام ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ نماز پڑھے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس اثر کو بیان کر کے جو چند باتیں اس کے ذیل میں مسائل کی صورت میں بیان فرمائی ہیں، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو جسم کے کسی ایسے حصے میں زخم ہے یا پھوڑے وغیرہ ہیں یا کوئی بھی بیماری جس میں مطلقاً وہ غسل کر ہی نہیں سکتا تو پھر تو وہ تیمم کرے، لیکن اگر کسی ایک حصے پر کوئی زخم ہے جیسے بازو پہ ہے یا ٹانگ پہ ہے، باقی جسم ٹھیک اور باقی جسم پر پانی لگانے سے جان کو بھی اور بیماری کو بھی کوئی خطرہ نہیں، زخم کے خراب ہونے کا بھی کوئی اندیشہ نہیں، تو ایسے بندے کو یہ چاہیے کہ باقی جسم پر وہ غسل کے مطابق غسل کرے اور جس جگہ زخم ہے وہاں پر پھر مسح کر لے۔ اس کے لیے تیمم نہیں، یہ تیمم اس شخص کے لیے ہے کہ جس بندے کا مطلقاً پانی استعمال کرنا ممکن ہی نہ ہو، یا جسم کا بہت تھوڑا سا کوئی حصہ جو ہے وہ ٹھیک ہو، باقی سارے جسم جو ہے وہ بیماری کے اثر میں ہو، جیسے بسا اوقات پھوڑے وغیرہ جسم پر نکلتے ہیں تو وہ سارے جسم پہ ہی نکلے ہوتے ہیں، کوئی ایک آدھ ہاتھ یا بازو اگر بچا ہوا ہے تو اس کو دھونے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، 80-90% جسم ایسا ہے جس کو نہیں دھویا جا سکتا، تو ایسے میں پھر تیمم ہے۔ لیکن صرف ایک آدھ عضو کی بنا پر غسل نہ چھوڑے بلکہ غسل کر لے اور اس عضو کو پانی سے بچائے اور وہاں پر مسح کر لے۔ اور یہی معاملہ وضو کا بھی ہے، اگر باقی اعضاء دھوئے جا سکتے ہیں تو وہ ان اعضاء کو دھوئے اور جس عضو میں کوئی بیماری ہے یا زخم ہے اس کو پانی سے بچائے اور اس کا مسح کر لے، جس طرح ہم سر کا مسح کرتے ہیں، اور اگر کسی نے پگڑی باندھی ہو تو پگڑی کے اوپر مسح کرتا ہے، اس طرح اگر بازو پہ مثلا پلستر چڑھا ہے تو اس پلستر کے اوپر مسح کر پانی کو ہاتھ گیلا کر کے مسح کر، تو یہ مسح کرنا جو ہے وہ دھونے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ وضو کر ہی نہیں سکتا، مثلا ایک بندہ ہے اس کے دونوں ہاتھوں میں ہی تکلیف ہے اور وہ ہاتھ وضو کرتے ہوئے پانی میں لگیں گے، اور کوئی اور بندہ بھی ایسا نہیں جو اس کو وضو کرا سکے یا مشقت ہے اس میں مسلسل کوئی اور بندہ اس کو وضو کرائے، تو اس کے لیے پھر یہ حکم ہے کہ وہ تیمم کر لے، یہ تیمم اس کے وضو کا بھی قائم مقام ہو جائے گا۔ اور جیسے پہلے بات ہو چکی ہے کہ تیمم جو ہے وہ غسل کا بھی قائم مقام ہوتا ہے اور وضو کا بھی قائم مقام ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے کو کسی زخم کے اوپر مسح کرنے سے بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، بسا اوقات ایسا زخم ہوتا ہے کہ بالکل ہی پانی ٹچ نہیں کرنا، تو کوئی پوچھتا ہے جی ایسا کیسے ہوتا، پٹی ہوگی؟ نہیں، جیسے بعض لوگ خدا نخواستہ کسی کی جلد جل جاتی ہے تو ڈاکٹر اس کے اوپر پٹی نہیں باندھتے کہ پٹی جو ہے وہ اس سکن کو اور خراب کر دیتی، تو اس زخم کو کھلا چھوڑا جاتا ہے، تو اس کے اوپر دوائی وغیرہ لگی ہوتی ہے، اب وہ مسح بھی نہیں کر سکتا، تو ہے تو ایک عضو میں بیماری ہے لیکن اس عضو کے اوپر کوئی پٹی وغیرہ ایسی نہیں ہے کہ جس پر مسح ہو سکے، تو اب ایسے میں اس کو تیمم ہی کرنا چاہیے، بجائے ایسے کہ وہ جو زخم ہے اس پر مسح کرتے ہوئے بھی پانی لگ جائے اور اس میں
پیپ پڑ جائے یا وہ اور تکلیف دینے لگے، تو ایسی کوئی تکلیف آ گئی ہے جس میں مسا بھی نہیں ہو سکتا، تو اس بندے کو پھر تیمم کی طرف جانا چاہیے، خواہ وہ کسی ایک عضو میں ایسا مسئلہ ہو۔ اگر تیمم کرنا ہے، مٹی کے اوپر دونوں ہاتھ جو ہے وہ پاک مٹی پر رکھے، اس کے بعد پھونک مارے کہ اگر کوئی بڑے ذرات ہیں وہ اڑ جائیں، اور چہرے پر پھیرے، اور اس کے بعد پہلے دائیں ہاتھ کے باہر والی جانب اور پھر بائیں ہاتھ کی باہر والی جانب۔ یہ تیمم غسل کے لیے بھی اور وضو کے لیے بھی قائم مقام مکمل ہو چکا، اور اس کے بعد وہ نماز ادا کر لے، نماز اس کی درست ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔